فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ درود پڑھے پر محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارے دیگر درود پڑھے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعی کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، آپ حضرات سے گزارش ہے اگر زحمت نہ ہو قبل گفتگو التماس ہے کہ آپ لوگ جو ادھر بیٹھے اگر سامنے آ جائیں تو تھوڑا سا گفتگو کرنے میں آپ لوگوں سے آسانی رہے۔ ایک درود پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو ویوو دیکھیے، دو مجلس آلریڈی ہو چکی ہے اور دونوں مجالس میں معاملہ بڑا بھاری بھرکم ہے، تو لہٰذا وہ اٹھ کر یہاں تک اب معاملہ فرش تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، جس سے مومنین کی تعداد اندر کم باہر زیادہ ہے، کیونکہ جب معاملہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ راستہ پار نہیں کر پاتا ہے۔ تو لہٰذا میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اور فرش عزا پر بیٹھنا، فرش عزا پر آنا اعلان کر کے نہیں بلایا جاتا بلکہ خود آیا جاتا ہے، کیونکہ جب فرش بچھتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام، پنجتن پاک، انبیاء اور ائمہ، یہاں تک کہ شہزادی خود اس فرش پر تشریف لاتی ہیں۔ تو لہٰذا فرش عزا پر اور مجلس عزا میں یہ اعلان کرنا کہ آپ فرش پر تشریف لائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنوں کو نہیں بلکہ غیروں کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزو، میں انشاءاللہ جلدی چند معروفات اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا۔ کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزو، ایک ایک لفظ پر توجہ۔ کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت، اللہ قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے، یعنی اہل بیت جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں رسول نے آ کر کائنات میں جو کچھ بھی عمل کیا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر رسول نے کہا کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں رسول کی رضا نہیں تھی بلکہ خدا کی رضا تھی۔ ایک صلوات پڑھے۔ تو عزیزو، رسول کائنات نے اس کائنات میں جو بھی عمل کیا وہ اپنے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اب کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بات رسول اپنے دل سے اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ توجہ عزیزو، اب کائنات کا رسول کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے
دروازہ ہیں. ایک درود پڑھیں پر محمد تو دیکھیے میں اپنی مجلس میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی مجلس میں موقع ہوتا ہے جملے کو کہنے کا تو بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا اور جس کو نہیں آنا ہے بلاتے رہیے وہ نہیں آئے گا. تو لہٰذا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا ہے. جس کو آنا ہے وہ آ گیا اور جس کو نہیں آنا ہے وہ نمک پارا کے بعد بھی شاید آ جائے. ایک درود پڑھے ور محمد. تو رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب دیکھیے رسول جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی اہل بیت کچھ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جو ان کا رب چاہے گا. اب رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. رسول کائنات نے اس حدیث کو کیوں ارشاد فرمایا؟ دیکھیے بلا وجہ کوئی بھی بات رسول نہیں کرتے. تو رسول کائنات نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں؟ اس کے 3 وجہ ہیں. بس آپ لوگ توجہ فرمائیے گا، جلدی جلدی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو اتنی دیر میں ختم کروں کہ جتنی دیر میں نظر مولا پچ جائے اور دوسری جگہ کا نظر مولا کے لیے جگہ بن جائے. تو کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ دیکھیے، میں کہوں گا بار الہا اے رسول کائنات آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا دریا ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا باغ ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد بارے دیگر درود پڑھیں پر محمد میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا باغ ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں؟ عجب نہ رسول آواز دے نادان تجھے نہیں معلوم باغ میں صرف باغ سے متعلق اشیاء ہی ملیں گی. اگر آم کا باغ ہے تو وہاں پر جامن نہیں ملے گا، اور دریا میں دریا سے متعلق شے ملیں گی، وہاں پر آم نہیں ملے گا. اسی وجہ سے رسول نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہر میں دریا بھی ہوتا ہے، شہر میں باغ بھی ہوتا ہے، شہر میں سمندر بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تو بھی وہ اس وجہ سے رسول نے کہا کہ شہر میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر شہر کے کسی ایک شے کو رسول کائنات منتخب کر کے کہتے، اگر ایک چیز کو پارٹیکولر منشن کر کے کہتے کہ علی علم کا باغ ہے اور وہ اس کا دروازہ ہے، تو بات ایک مقام تک محدود ہو جاتی. اب دیکھیے شہر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شہر میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، شہر میں عالم بھی ہوتے ہیں، شہر میں جاہل بھی ہوتے ہیں. شہر میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں 8 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا، اور شہر میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلا قدم رکاب میں رکھیں تو قرآن کو شروع کرتے ہیں، دوسرا قدم رکاب میں رکھیں تو قرآن کو ختم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. تو بھی رسول کائنات نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ؟ پہلی وجہ کہ شہر میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. دوسری وجہ کہ شہر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، نان ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں. شہر میں با ادب لوگ بھی ہوتے ہیں، بے ادب لوگ بھی ہوتے ہیں. شہر میں وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک لمحے میں قرآن کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور شہر میں وہ بھی ہوتا ہے کہ جو سالہ سال ایک سورہ نہ یاد کر سکے. اب دوسری وجہ. اب تیسری وجہ کہ رسول نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں؟ کیونکہ اہل بیت کوئی بھی عمل اپنی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ خدا کے لیے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی اہل بیت کچھ نہیں چاہتے نہ کرتے سوائے اس کے کہ جو اہل بیت کا خدا چاہتا ہے. اب تیسری وجہ دیکھیے کہ رسول نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں. اب دیکھیے شہر میں
کھوٹا پیسہ نہیں چلتا، صرف کھرا چلتا ہے۔ بس میں اس حدیث کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تیسری وجہ، توجہ ویزو، میں ایک مثال کے ساتھ اپنی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شہر میں کھوٹا چلتا نہیں ہے بلکہ کھرا چلتا ہے۔ اب میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے ساتھ بات کو تھوڑا وضاحت میں آسانی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا اور ہم مولانا مان لیجئے یہاں سے نکلے خیر آباد، جبکہ ہم کو راستہ جانے کا نہیں پتا تھا، لیکن ہم لوگ کو جانے کی اتنی خواہش تھی کہ ہم خیر آباد اپنے خیر کے لیے پہنچ گئے۔ خیر آباد پہنچے ہم، اور پہنچنے کے بعد توجہ ویزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول نے کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں۔ دیکھیے رسول کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اب ہم توجہ فرمائیے گا ویزو، ہم دونوں مولانا خیر آباد پہنچ گئے، اور خیر آباد پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے چاہا کہ ذرا سا بھائی گرمی بہت شدت کی ہے تو کولڈ ڈرنک پی لیا جائے، اور اتفاق سے جو ہم پیسہ کولڈ ڈرنک پینے کے لیے لے کر گئے تھے وہ اپنے چچا سے لے کر گئے تھے۔ توجہ ویزو، چاچا نے کہا بھیا لائیے 100 روپے مولانا صاحب جائیے کولڈ ڈرنک پی آئیے گا۔ ہم نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں پی لیجئے، یہ ہمارے آم کا بیچا ہوا مال ہے، پی لیجئے، ہو سکتا ہو میرے آم میں اور برکت ہو جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا۔ ہم دونوں مولانا پہنچے خیر آباد مارکیٹ میں، ہم لوگوں نے کولڈ ڈرنک پیا۔ اب پیسہ جب دینے لگے تو دکاندار نے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا ارے مولانا صاحب آپ تو بڑے چالاک نکلے، سامان پی رہے ہیں کھرا، پیسہ دے رہے ہیں کھوٹا۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا بھائی آپ جو پیسہ دے رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہا مولانا جس نوٹ پر سرکار کی مہر نہ ہو وہ پیسہ ہوتا ہے کھوٹا۔ توجہ ویزو، اب میں ایک دکان سے دوسرے سے تیسرے، یہاں تک پورے خیر آباد مارکیٹ میں گھوم آیا، کسی نے ہمارے نوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ آپ کی نوٹ جو ہے وہ نقلی ہے۔ بھائی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندوں کا بنایا ہوا اصلی کا پیسہ نقلی نہیں چل سکتا کیونکہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، اس کا مطلب اگر کوئی پیسہ سرکار کی پرمیشن کے بغیر بنایا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب بندوں کا بنایا ہوا اصلی کا نقلی نہیں چل سکتا کیونکہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، تو نبوت کے شہر میں نبی کے رہتے ہوئے بندوں کا بنایا ہوا امام ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو بھی وہ اگر اصلی کا نقلی پیسہ اس بنا پر نہیں چل سکتا کیونکہ وہ سرکار کے اگینسٹ جا کر اس کو لوگوں نے بنایا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو کہ اگر کوئی نبی کے رہتے ہوئے کوئی امام بنائے اور وہ قابل قبول ہو جائے۔ اب عزیزو، رسول کائنات کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں بہت ہی ذہین اور بڑے بدھیمان لوگ ہوں گے، کیونکہ جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ بہت ہی بدھیمان ویکتیوں کے جیسا بھرا ہوا سنسار ہوگا۔ رسول کائنات اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ رسول کائنات نے بات یہاں پر ختم نہ کیا، اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اگر علی اتنے بڑے حکمت والے ہوتے تو امیر شام سے کیسے ہار جاتے؟ بھائی میں کہوں گا اگر تمہاری نگاہ میں یہی حکمت ہے، اگر اسی حکمت کو تم کمال مانتے ہو اور کامیابی مانتے ہو، تو پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے تب تو اللہ سے شیطان بھی جیت گیا۔ اگر اس طریقے کی حکمت کو آپ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت الہی کے آگے حکمت شیطانی چلی۔ لیکن عزیزو، حکمت الہی اور حکمت علی ایک ایسی حکمت ہے کہ جس نے پوری کائنات میں ہمیں درس دیا کہ اگر کوئی علی کی حکمت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور علی کی زندگی کو پڑھے کہ علی نے اپنی زندگی کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کیسے عمل انجام دی جو لوگوں کے لیے درس بنی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو عزیزو، رسول کائنات نے اگر ارشاد فرما، بات نہیں ختم ہوئی، اگر ارشاد فرماتے ہیں انا دار الہدی وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اگر ارشاد فرماتے ہیں انا دار الہدی وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب دیکھیے ہدایت اسی کی ہوگی جو کسی کے در تک پہنچے،
توجہ ویزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ در رسول سے آپ کو ہدایت ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو در علی پر آنا ہوگا۔ اب آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا کانسیپٹ کیا ہے۔ انا دار الہدا وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ دیکھیے، میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے جتنا بلیو ایگزامپلس پر کرتا ہوں اتنا کسی پر نہیں۔ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے جتنا ضروری مثال ہوتی ہے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب رسول نے کہا انا دار الہدا وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے، مثال کے طور پر میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں اور میں یہاں پر بھائی نیا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر پہلی بار آیا ہوں تو میں ہر ایک کے گھر کے بارے میں تو جانتا نہیں۔ پتہ چلے ہم اور مولانا صاحب کسی کے گھر پہ پہنچے اور دق الباب کر ملاقات ہو اور سلام و دعا، اس کے بعد انہوں نے چائے پانی کرائی کہ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے در پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر سے ایک بچے کو نکلتا ہوا دیکھا، فوراً سوال کیا۔ اس سے پہلے چند سوالات ہم سے کیے۔ توجہ ویزو، ہدایت کس شے کا نام ہے اور ہدایت کن لوگوں کی ہوتی ہے، اور رسول نے کیوں کہا کہ انا دار الہدا وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب مثلا ہم کسی کے در پہ پہنچے، انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب آپ آئے، شکریہ آپ کا خیر مقدم۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کیا، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ میرے گھر میں کتنی کرسیاں ہیں؟ میں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے کیا معلوم آپ کے گھر میں کتنی کرسیاں ہیں؟ انہوں نے آگے سوال کیا، بچہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہمارے گھر میں کتنے درخت ہیں؟ مطلب سوال کرتے گئے۔ آخر میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج ہمارے گھر میں تبرک بن رہا ہے، کتنا دیگ بریانی بن رہی ہے؟ میں نے کہا بھیا ہمیں کیا معلوم اندر چل رہا ہے کیا؟ اب انہوں نے فوراً اپنے گھر کے ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد یہی سوالات کیے، بچے نے فوراً جواب دے دیا۔ اب صاحب خانہ نے کہا مولانا صاحب آپ تو بچے کے سامنے زیر ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، اندر کی بات وہی جانے جو اندر رہتا ہو۔ توجہ ویزو، آپ کے درمیان ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ اب بچے نے جواب دے دیا، صاحب خانہ نے کہا مولانا آپ تو بچے کے سامنے زیر ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی اندر کی بات وہ جانے جو اندر سے متمسک ہو۔ اب بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ در رسول سے کچھ آپ کو حاصل ہو تو در رسول سے پہلے در علی پر آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو ویزو اندر کی بات وہی جانے گا جو اندر تک جاتا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ در رسول سے ہمیں کچھ حاصل ہو تو ہمیں سب سے پہلے ہدایت کے دروازے پر آنا ہوگا، کیونکہ رسول کائنات نے پہلے ارشاد فرمایا انا دار الہدا وعلی بابھا، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ مگر افسوس عزیزوں کہ لوگوں نے اس علی کی عظمت کو نہ سمجھا، لوگوں نے اس علی کے معیار کو نہ سمجھا، لوگوں نے اس علی کی منزلت کو نہ سمجھا۔ اگر یہ کائنات اس اہل بیت کی اور اولاد علی کی اور علی کی عظمت کو سمجھ لیتی تو کبھی بھی اولاد علی کو اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑتا۔ بس عزیزوں میں آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی در اہل بیت سے بامعرفت محبت کی وہ کمال کی منزل تک پہنچا، اور جس نے بھی در اہل بیت سے بے معرفت محبت کی وہ زوال کی منزل تک پہنچا۔ بس عزیزو ہمیں فرش ازا اہل بیت سے ویسے محبت کرنا چاہیے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، کیونکہ فرش پر ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، لیکن فرش پہ ہمیں ویسے آنا ہے کہ جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے، جیسے ہمارے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ مگر افسوس عزیزوں کو لوگ در رسول تک آئے، در علی تک آئے، لیکن عظمت علی کو نہ سمجھا، عظمت اہل بیت کو نہ سمجھا۔ وہ بھی لمحہ قریب آ گیا۔ ہاں عزیزو آج محرم کی شب 6 ہو چکی ہے اور محرم کی 5 تاریخ بھی گزرنے کو ہے۔ روایت بیان کرتی ہے عزیزوں کہ وہ لمحہ قریب آ گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ابھی یہ قافلہ مدینے سے چلنے کو تیار تھا، حسین زینب کے قریب تھیں، زینب حسین کے قریب تھیں۔ روایت کہتی ہے اس سے پہلے زینب مدینے سے جب نکلنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ کے قریب آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں عبداللہ، اے عبداللہ میں آج اپنے بھیا کے ساتھ مدینے سے کربلا جا رہی ہوں۔ جیسے ہی زینب نے کہا تو جناب عبداللہ خاموش تھے،
عبداللہ نے کہا بے شک آپ جا سکتی ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ عبداللہ نے کہا زینب سے، اے زینب آپ جانا چاہتی تو جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت ابھی اس وقت بہتر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے جناب عبداللہ نے کہا، زینب تڑپ کے کہتی ہیں، زینب کہتی ہیں اے عبداللہ اگر آپ مجھے منع کر دیں گے تو میں بھیا کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن اے عبداللہ اتنا یاد رکھنا کہ زینب اگر مدینے سے حسین کے ساتھ نہیں گئی تو زینب زندہ نہ رہ پائے گی۔ ہاں بدارو وہ بھی لمحہ قریب آیا۔ عبداللہ نے کہا اے زینب اگر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مگر جاتے جاتے اور محمد کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ ابدارو جب بھی مجلس میں بیٹھا کریں، مجلس میں جب بیٹھا کریں یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ یہ آپ کی آخری مجلس ہے۔ ہاں ابدارو مولا فرماتے ہیں، معصوم کہتے ہیں کہ جب فرش پہ بیٹھا کرو، جب مصائب اہل بیت سنا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم سے کم اپنی گردن کو جھکا لیا کرو اور محسوس کیا کرو کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب حسین کے سامنے حسین کا نوجوان اکبر نہ رہا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں ودار وہ لمحہ قریب آیا، یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، سارے صحابہ انصار آئے، شہید ہوتے گئے، حبیب آئے آخری سلام، عباس آئے، اکبر آئے، وہ بھی لمحہ قریب آیا، اور محمد آ گئے، شب عاشور آئی۔ زینب اپنے بچوں کو اپنے قریب بلا کے کہتی ہے اے میرے لاڈلو کل صبح نمودار ہوگی، ماموں پہ جان کو قربان کر دینا۔ جیسے ہی زینب نے کہا، اور محمد کہتے ہیں اماں پریشان نہ ہو، صبح کو نمودار ہونے دیں، ہم اپنی جان کو ماموں پر نچھاور کر دیں گے۔ روایت کہتی ہے صبح نمودار ہوئی، ایک ایک شہید حسین کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا آقا آخری سلام، اکبر آئے بابا آخری سلام، قاسم آئے آقا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے محمد حسین کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دے۔ روایت کہتی حسین نے اونو محمد کو واپس کر دیا۔ اونو محمد خیمے میں آئے، زینب نے دیکھا، تڑپ کے سوال کیا میرے لاڈلو، اے میرے لاڈلو تم ابھی تک نہیں گئے، مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اور محمد نے کہا اے اماں مامو اجازت نہیں دے رہے، مامو اجازت نہیں دے رہے۔ جیسے ہی زینب نے سنا آواز دیا بھیا عباس میرے قریب آ جا۔ عباس قریب آئے، زینب نے تڑپ کے کہا بھیا آقا کو، آقا حسین کو، بھیا حسین کو میرے قریب بلاؤ۔ حسین زینب کے قریب آئے، زینب نے تڑپ کے کہا بھیا اور محمد کو اجازت دے دے۔ جیسے حسین نے کہا وہ بھی لمحہ آیا، اور محمد کو اجازت ملی، حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا۔ روایت کا جملہ ہے اونو محمد گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، مگر وفادار و انصاف سے بتائیں اگر آپ کو صرف ایک روز پانی نہ ملے تو آپ کے دل کا کیا حال ہوگا۔ ہائے رے غربت اون محمد، 3 روز کا بھوکا پیاسا مقتل میں جنگ کرتا جاتا ہے، مگر وہ بھی لمحہ قریب آیا، اون محمد گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دیتے مامو جان آخری سلام، مامو آخری سلام قبول ہو۔ روایت کہتی حسین و عباس مقتل کو چلے اور محمد کے لاشے کو لیا، خیمے کے قریب آئے، آواز دیتے بہن زینب تمہارے لاڈلوں کا لاشا آ گیا۔ روایت کہتی ہے زینب سے پہلے فضا آئی، وہ بھی لمحہ آیا جب زینب نہ آئی، آواز دیا میری بہنا اونو محمد آ گئے۔ جیسی اونو محمد کا لاشا خیمے میں آیا، زینب خیمے کے قریب آئی اور محمد کے درمیان اپنے آپ کو اٹھا کے تڑپ کے کہتی ہائے میرے اونو محمد۔
جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عبادارو جب مجلس میں رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا اس کائنات میں نہ رہا۔ ہاں عبادارو بس 1 سے 2 منٹ آپ کی رحمت تمام ہے۔ روایت کہتی ہے وہ بھی لمحہ آیا جب یہ قافلہ، وہ بھی لمحہ آیا سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، عباس بھی نہ رہے، وہ بھی لمحہ آیا حسین اکیلے ہیں، آواز دیتے ہیں کوئی جو میری امداد کو آئے۔ وہ بھی لمحہ گزرا شب عاشور، روز عاشور، شام غریبہ آ گئی۔ وہ بھی لمحہ آیا جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے چلا، کوفے سے شام، شام سے جب مدینہ واپس آیا، زینب جب اپنے گھر کے قریب آئی، گھر میں داخل ہوئی، 2 چھوٹے چھوٹے مصلے کو دیکھا، تڑپ کے اپنے اولاد کو یاد کیا، اینا اور اینا محمد۔ ہاں بازارو زینب تڑپ کے گریا کرنے لگی، زینب سرو سینے کو پیٹنے لگی، زینب تڑپ کے گریا کرنے لگی، ہائے آنو محمد، ہائے غربت زینب، ہائے غربت اہل بیت، ہائے غربت سیدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں جو مقروض ہے اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔